کسی آسمانی کتاب میں نازل نہیں ہوئی اور اس جیسی کوئی صورت قرآن مجید میں بھی دوسری نہیں۔ یہ بالکل انوکھی نرالی صورت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری قرار دیا۔ تو الحمدللہ سورہ فاتحہ تو کیا بات ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ تلاوت ہوا۔ سورۃ البقرہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی لمبی صورت ہے جو تقریباً 250 پاروں پر مشتمل ہے، اور یہ پورے قرآن کا خلاصہ، اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ۔ تو وہ سورۃ البقرہ یعنی تمام اسلامی مسائل کا جیسا کہ گنجینہ اور خزانہ ہے۔ اس کا پہلا حصہ جو آج تلاوت ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اپنی کتاب کے حوالے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب الحمد سے لے کر والناس تک ایسی کتاب ہے کہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں، گنجائش نہیں۔ ویسے کوئی شک کرتے تو کرتا رہے، نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن ایسی کوئی بات اس کتاب میں نہیں جس میں کوئی شبہ، کوئی شک۔ اور پھر فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ پھر متقین کی صفات بیان کی کہ وہ ایمان بالغیب لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دیے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، قرآن حکیم پر اور پچھلی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں، اور جن کا یہ ایمان اور عمل ہو تو وہ ہدایت پائیں اور وہ فلاح پائیں۔ اس کے بعد اللہ نے کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقوں کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سب کو دعوت دی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو۔ کون رب؟ پھر رب نے اپنی صفات بیان کی، دلائل بیان کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک عظیم احسان فرمایا جو پوری انسانیت پر ہے۔ وہ یہ کہ ہمارے جد امجد، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے انہیں مسجود ملائکہ بنایا، اور ہم نے انہیں ہر چیز کا علم دیا، زمین کا خلیفہ منتخب کیا، تم آخر اسی کی اولاد ہو، یہ ہمارا احسان ہی نہیں مانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ایک عظیم قوم تھی مسلمانوں سے پہلے دنیا کی، اس کا ذکر یا بنی اسرائیل سے ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 جگہ یا بنی اسرائیل سے ان کو خطاب کیا، اور اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی نعمتیں یاد دلائیں جو وقتاً فوقتاً اللہ اس قوم پر کرتے رہے، اور اس قوم نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی۔ تو تقریباً 40 نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنی کہ ہر نعمت کی انہوں نے ناقدری اور ناشکری کی، اور اس کی پاداش میں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا یا عذاب ملتا رہا، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ یہ کافی حصے میں اسی کا ذکر ہے۔ خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ، بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا، اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، بے کسوں کے ساتھ، اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرنا۔ لیکن فرمایا کہ انہوں نے اس وعدے کی پابندی نہیں کی۔ یاد رکھیں کہ یہ وعدہ ہم سے بھی ہے کہ عبادت کسی کریں، اللہ کی، ماں باپ کا احترام، اور یتیموں اور بے کسوں سب کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ کہ ہر کسی کے ساتھ پیار کے انداز سے، اچھے سلوک سے بات کریں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک شکوہ کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے ایک اور وعدہ بھی لیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی مرضی کی بات کی، جو ان کو پسند نہ آئی اس کو چھوڑ دیا، جو پسند آیا اس کو لے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ہمارے احکامات میں چناؤ کرتے ہیں، اپنی پسند کی لیتے ہیں، جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑتے ہیں، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دنیا میں ذلت، آخرت میں سخت سزا۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ کا حال بھی یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے قانون میں چناؤ کرتے ہیں، پورے کا پورا قانون نہیں مانتے، اپنی پسند کی چیز لے لی، جو اپنے لیے مشکل اس کو چھوڑ دیا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔
اسی کا نتیجہ ہے خذلان، اور اسی کا نتیجہ ہے یعنی ادبار، اسی کا نتیجہ ہے ذلت اور خواری. کیا امت مسلمہ کیسی ہے؟ اگر ہم سارے کے سارے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنی مرضی چھوڑیں، اللہ کی مرضی کو اپنائیں، اپنی پسند کو اللہ کی پسند پہ قربان کر دیں، تو وہ عزت ہمیں آج بھی نصیب ہو سکتی ہے جو ہمارے اسلاف کو نصیب ہوئی تھی. پھر اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ فرمایا کہ انہوں نے کتاب کے علم کو چھوڑ کر جادو کا علم اپنا لیا. آج ہم نے بھی کتاب کا علم چھوڑا ہوا ہے، اور نہ معلوم کون کون سے علم ہم نے لے رکھے ہیں کہ اس میں پی ایچ ڈی کی جا رہی ہے، اسی میں ساری زندگی کھپائی جا رہی ہے، لیکن اللہ کی کتاب کو سمجھنے اور سیکھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں. تو یہ بھی خسارے کی بات ہے. خیر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں بیان فرمائیں. آخر میں بنی اسرائیل کو پھر یاد دلایا کہ دیکھو میرے احسان مند بن جاؤ، اسی میں فلاح اور کامیابی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ اور بنی اسرائیل دونوں کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کو کئی امتحانوں میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، وہ ہر آزمائش میں پورے ہوتے. آخر تم اسی کی اولاد ہو تو ان کے مشن کو اپناؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر کیا. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور بیت اللہ کی تعمیر کے وقت جو چند انہوں نے دعائیں فرمائیں ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک تو یہ کہ انہوں نے یہ عظیم الشان کام انجام دیا، لیکن انہوں نے فخر نہیں کیا کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ کام کے ساتھ ساتھ کیا کہتے رہے؟ اے اللہ ہماری کاوش کو، ہماری محنت کو قبول فرما. لیکن آج ہم ان کے نام لیوا کیا کہتے ہیں کہ بس ہم ہی ہیں، ہمارے خلاف جو ہے وہ سب غلط ہے. نہیں بھائی، کوئی کسی کے پاس سند نہیں ہے کہ تم ہی صحیح ہو، تمہاری ہی چیزیں قبول ہوں گی. نہ معلوم اللہ کی کس کی عبادت قبول فرما رہے. تو کسی کو اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، اترانا نہیں چاہیے، بلکہ جب بھی عبادت کریں تو آخر میں کیا کہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہماری اس کاوش کو، اس محنت کو قبول فرما. تو بے نیاز ہے، تو رد کر دے تو تجھے کون پوچھنے والا ہے، اور تو قبول کر لے ٹوٹی پھوٹی عبادت کو، تیرا کیا جاتا ہے، تیرے خزانے میں کیا کرے. تو ہمیشہ نیکی کر کے اس کی قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی اطاعت کا اللہ سے وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کی اطاعت گزار ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت بیان کی. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو اللہ کے ہاں مقبول ملت ہے، اس کو تو کوئی احمق اور بے وقوف ہی چھوڑ سکتا ہے، ورنہ کوئی عقل مند دانا و بینا آدمی ملت ابراہیمی سے اعراض نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ نے کہا ابراہیم میرا تابعدار بن جا، تو انہوں نے فوراً کہا اے اللہ میں رب العالمین کا تابعدار. تو ایسی شخصیت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ کی تابعداری کا اقرار کریں، اور عملی طور پہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابعداری اختیار کریں. اپنی منمانیاں چھوڑیں، اس سے کچھ نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے وفات کے وقت اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھا ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد، میرے بیٹو، میرے مر جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو. تو انبیاء کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ان کے بعد ان کی نسل کا دین کیسے رہے گا، ایمان کیسا رہے گا. اور ہم وصیت کرتے ہیں کاروبار کیسے چلاؤ گے، وہ کہتے تھے دین کیسا رہے گا. تو اس لیے کاروبار بھی ٹھیک ہے، سکھلائیں، محنت کرائیں، لیکن دین کی ضرور خبر لیں کہ تمہارا دین کیا رہے گا، ایمان کیا رہے گا، عبادت کس کی کرو. اور حق تعالی شانہ نے یہ بھی بات فرما دی
کہ دیکھو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ بزرگان دین، انبیاء کرام، صلحائے اعظام، ایک جماعت تھی پاک باز لوگوں کی، وہ اپنے عمل کر کے دنیا سے چلے گئے. ان کو ان کے عمل کام دیں گے، تمہیں تمہارے عمل کام دیں گے. تم اس شیخی بازی میں نہ رہنا کہ پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ پیر تھا، میرا باپ عالم تھا، میرا باپ ولی تھا. وہ تھا. تو یہ بتا کہ تو کیا ہے. اللہ تجھ سے تیرے عمل پوچھے گا، ان سے ان کے عمل پوچھے گا. آج یہ بیماری بھی امت میں لگی ہوئی ہے کہ وہ صرف بزرگوں سے اس لیے تعلق رکھتے ہیں کہ ہم کریں نہ کریں یہ ہمیں بخشوا دیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، تمہیں عمل کرنا پڑے، ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے. یہ بات 2 دفعہ فرمائی. پہلی دفعہ بنی اسرائیل کو سمجھانے کے لیے، اور دوسری دفعہ اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ بیماری تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے. پھر تحویل قبلہ کا بیان ہوا. قبلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیت المقدس رکھا تھا، پھر بیت اللہ کی طرف اس کی تحویل ہوئی، اس کا ذکر کیا. اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اصول تہذیب بیان کی کہ انسان مہذب کب ہوتا ہے، شائستہ کب ہوتا ہے، انسان میں عمدگی کب پیدا ہوتی ہے. تو اصول تہذیب میں سب سے پہلی بات جو انسان کو مہذب بناتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. فاذکرونی اذکرکم. جو جتنا زیادہ اللہ کو یاد کرتا ہے اتنا مہذب. دوسرا اصول ہے شکر. واشکرونی ولا تکفرون. میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچو. تو پہلا اصول تہذیب اسلام کے نقطہ نظر میں کیا ہے؟ ذکر. دوسرا شکر. تیسرا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر. جی. اور چوتھا اصول کیا ہے؟ دعا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور پانچواں کیا ہے؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا مروا اللہ کی دین کی نشانیوں میں سے ہے، تو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور تقریب. ذکر، شکر، صبر، دعا اور تعظیم شعائر اللہ، یہ 5 اصول تہذیب کے. اسلام کی نظر میں جو آدمی ان اصولوں کا پابند ہے وہ اللہ کی نظر میں مہذب اور شائستہ ہے، اور جس میں یہ اصول نہیں ہیں وہ غیر مہذب اور غیر تہذیب یافتہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی کہ اللہ کے دین کی بات بغیر روح رعایت کے لوگوں کو بتاؤ. جو اللہ کی بات چھپاتا ہے کسی سے ڈر کر یا کسی مفاد کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے. یہ بہت بڑی خیانت ہے جو اللہ کے دین کو لوگوں سے چھپایا جائے، چاہے ڈر کے چھپایا جائے یا لالچ میں چھپایا جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی بیان فرمائی اور آخر میں فرمایا کہ مومن سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے. مومن سب سے زیادہ پیار اللہ سے کرتا ہے. اشد حبا للہ. پھر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو رزق حلال کھانے کا حکم دیا، حرام سے بچنے کا. اور پھر بالخصوص مومنوں کو کہا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم بھی پاکیزہ کھاؤ، حلال چیز کھاؤ جو ہم نے تم کو دی. اور واشکروا للہ، کھاؤ اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. کھاؤ اور الحمدللہ کہو. بس ان کنتم ایاہ تعبدون. پھر اللہ نے حرام چیزیں بیان کی اور پھر آخر میں پھر اس مسئلے کا اعادہ کیا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، لوگوں تک صحیح نہیں پہنچاتے، اس کے بدلے میں مال کھاتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کھاتے ہیں. اللہ ان سے ناراض ہے، اللہ ان سے بات تک نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا تک نہیں، اور ان کو پاک نہیں کرے گا، اور وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس لیے کہ اللہ کے دین میں خیانت یہ سب سے بری بات ہے. یہ سب آیات آج تلاوت ہوئی جس کا بالکل اختصار سے 15 منٹ کا وعدہ تھا، میں آگے نہیں گیا بلکہ اس سے بھی تھوڑا آپ کو پہلے چھٹی دیتا ہوں. تو سمجھ لیا کہ آج آپ نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی باتیں، یعنی یہ
نچوڑ کر یعنی آپ کو بات بتا دی ہے، ورنہ 1.5 گھنٹے کی تلاوت اس کو میں اتنے میں نہیں بیان کر سکتا تفصیلات، لیکن اتنا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ تھوڑی تھوڑی باتیں کہ آج آپ نے کیا سنا۔ انشاءاللہ کل جو آپ سنیں گے اس میں سارے کا سارا خطاب مومنوں کی طرف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس میں مومنوں کو احکامات دیں گے، اور وہ بھی 40 احکام ہوں گے۔ آج یہودیوں پر 40 نعمتوں کا ذکر تھا، کل آل ایمان کے لیے 40 احکام کا ذکر ہوگا، وہ ذہن میں رکھیے، اور انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا